اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم شاعری کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ علامہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، ہم انہی کے بارے میں کچھ مزید جانکاری حاصل کریں گے کہ خدا نے انسان کو مختلف اجزاء اور قوتیں عطا فرما دی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اجزاء دیے ہیں، مختلف جس کو ہم انگلش میں آرگنز کہتے ہیں، مختلف آرگنز دیے ہیں اور ان کے مختلف قوتیں دی ہیں، انہیں مختلف فنکشنز جو کرتے ہیں مختلف آرگنز، اور ان میں سے ہر ایک کے فرائض و تعلقات الگ الگ ہیں۔ ہر ایک آرگن کا جو اس کا جو فنکشن ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کے جو کام ہے، جو فرائض ہے، وہ تو الگ الگ ہیں۔ یعنی چلنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، یہ پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کو ہر ایک قوت جو ہے، ہر ایک عضو جو ہے وہ اپنے الگ فرائض انجام دیتا ہے، اور ان میں سے دو قوتیں تمام افعال اور ادراک کا سرچشمہ ہے۔ لیکن یہ جو ساری قوتیں ہیں، ان کا سرچشمہ جو ہے، ان کی جو سب سے سرپرستی جو کر رہے ہیں، وہ تو دو قوتیں ہیں، ایک تو ادراک اور احساس ہے۔ ایک کا نام ہے ادراک اور دوسرا کا نام ہے احساس۔ ادراک یعنی تجسس، جستجو، معلوم کرنا، یہ چیزیں ادراک کے ارد گرد آتی ہیں، ادراک کے دائرے میں آتی ہے۔ ادراک کا کام ہے اشیاء کا معلوم کرنا، یعنی کہ معلوم کو دریافت جو ہے، دریافت کا کام جو ہے، جو ایجادات کا کام جو ہے، یہ ادراک کا ہے، اور استدلال اور انبساط سے کام لیتا ہے۔ پھر یعنی کسی شے کا ضروری بات ہے، جب کوئی شے اس کی ایجاد کرنی ہو، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو ضروری بات ہے استدلال سے کام لیتا ہے وہ، یعنی کہ دلائل کے ساتھ وہ اپنی جو ایجادات ہے، اپنی جو معلومات ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور اس میں انبساط سے بھی کام لیتا ہے۔ ہر قسم کی ایجادات، تحقیقات، انکشافات اور تمام علوم و فنون اسی کے نتائج عمل ہیں۔ دنیا میں جو بھی قسم کی ایجادات ہیں، جو بھی قسم کے تحقیقات ہیں، اور جو بھی قسم کے انکشافات ہیں، یعنی کہ کوئی راز معلوم کرنا، یہ تمام علوم و فنون اسی کے نتائج عمل ہے۔ یہ سب تمام علوم جو ہے، ایجادات جو ہے، تحقیقات جو ہے، انکشافات ہے، یہ اسی عمل کا فن ہے، اسی عمل کا نتیجہ ہے جو ہم ادراک سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک چیز ہے، یعنی ادراک۔ اب دوسرا کام ہے احساس۔ دوسری چیز جو ہے وہ احساس ہے۔ احساس کا کیا کام ہے؟ واٹ از اے فنکشن آف احساس؟ احساس کا کیا کام ہے؟ احساس کا کام ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں عقل لگانا، یا کسی مسئلے کا حل کرنا، یا کسی بات پر غور کرنا یا سوچنا نہیں ہے۔ یعنی ادراک کا الگ ہے اور احساس کا الگ ہے۔ ادراک کا جو ہے وہ کسی شے کے بارے میں، اس کے بارے میں جستجو کرنا، اس کے بارے میں معلوم کرنا، اس کے بارے میں انکشاف کوئی کرنا، اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرنا، کوئی نئی ایجاد کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ سب ادراک کے دائرے میں آتی ہے۔ احساس کا کام یہ نہیں ہے کسی چیز کا مسئلے کی طرف غور کرنا، یا مسئلے پہ کسی مسئلے کا حل نکالنا، یا کسی چیز کا ادراک کرنا، نئی چیز سامنے لانا۔ اس کا کام یہ احساس کا کام نہیں ہے، بلکہ احساس کا کام صرف یہ ہے، جس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے، جب کوئی اثر انگیز واقعہ، مؤثر مینز اثر، کس واقعے کے بارے میں انسان پر کوئی اثر واقعہ ہو، جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کا کوئی کام جو ہے، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کے ساتھ انسان کے عقل پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی کہ مطلب کوئی کام جو ہوتا ہے پھر اس کا اثر انسان پر پڑ جاتا ہے، یعنی غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے، خوشی میں مسرت ہوتی ہے، حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے، کوئی حیرت انگیز بات جب ہوتی ہے تو اس پر انسان تعجب کرتا ہے۔ یہی قوت جس کو احساس، انفعال یا فیلنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، شاعری کا دوسرا نام ہے۔ اسی کو ہم شاعری کہتے ہیں۔ یعنی کوئی واقعہ جب پیش آتا ہے تو اگر کوئی غم زدہ کوئی ایسا واقعہ ہو جسے انسان کے دل پر انسان کا دل غم زدہ ہو جائے گا، انسان کے دماغ پر غم کا اثر پڑ جائے گا، یا کوئی ایسا واقعہ ہو جسے انسان خوشی محسوس کرے، یا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ انسان حیرت میں پڑ جائے، اور پھر اس کا جو ریئیکٹ انسان کرتا ہے، اس کا جو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے احساس کا جو کسی شے کی صورت میں، کسی چیز کی صورت میں انسان اس کو
شک یعنی کہ کوئی اس کا ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے واپس جب سے ایوری ایکشن دیئر از اکول ایز اپوزٹ ری ایکشن، یہ ایکشن ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں یہاں سے ری ایکشن ہوتی ہے. اس ری ایکشن کو ہم، اس فیلنگ کو ہم، اس احساس کو ہم شاعری کا دوسرا نام دے سکتے ہیں. یہی احساس جب الفاظ کا جمع پہ لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے، شعر بن جاتا ہے، شعر ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے اندر جب کوئی غم پڑ جاتا ہے تو اس کا بھی احساس انسان کسی الفاظ کی صورت میں کرتا ہے تو وہ بھی شعر بن جاتا ہے. وہ دکھی شاعری جس کو ہم کہتے ہیں. انسان کے اندر کا وہ کوئی خوشی کا محسوس ہو، خوشی کا واقعہ ہو تو انسان اس خوشی کا اظہار، انسان کے دل پر جب اس کا احساس ہو جاتا ہے تو اس احساس کی صورت میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ریئیکٹ الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، اسی کو ہم شاعری کہتے ہیں. یا کوئی حیرت انگیز واقعہ انسان پر پڑ جاتا ہے تو اس حیرت انگیز واقعہ کو اثر انسان اپنے دل پر لیتا ہے، اپنے دماغ پر لیتا ہے، اور دماغ پر جب یہ سوچتا ہے تو اس کا احساس انسان کو ہو جاتا ہے اور اس احساس کا انسان اظہار الفاظ میں کرتا ہے تو یہ شعر بن جاتا ہے. اسی کو ہم شعر کہتے ہیں. شکریہ.